ابھی کچھ دنوں پہلے ایک خاتون سے ملاقات ہوئی اور وہ بہت پروگرام کے ساتھ وہ ملاقات کرنے کے لیے آئی. اب اس نے اپنے حالات سنائے. کہنے لگے جی میں نے میڈیکل سائنس پڑھی ہے, میں ایک ڈاکٹر ہوں, میں بہت دولت کما سکتی ہوں, مگر میں نے کلمہ پڑھا ہے, میں مسلمان ہوئی ہوں اور اس وقت میں چھپ چھپ کر زندگی گزار رہی ہوں. اب دیکھتی ہوں آئندہ اگر کہیں میرا رشتہ ہو جاتا تو میں کسی گھر میں پہنچ جاتی, اور جس گھر سے میں نکل کر کے آئی ہوں اس گھر میں میری جان محفوظ نہیں ہے. میں تو چھپ کر کے آئی ہوں, ان کو نہیں معلوم ہے میں کہاں ہوں, بس ان کو اتنا معلوم ہے کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا. اس کے بعد پھر اس گھر سے نکل آئی ہوں میں, اور اب میں دوسرے ایک شہر میں رہ رہی ہوں اور وہاں اپنا مستقبل ڈھونڈ رہی ہوں. اس کا اپنا باپ ہے کیونکہ باپ ایمان سے محروم, اس کا نہ گھر ہے کیونکہ گھر اس کا ہے ہی نہیں کوئی, یہ اجنبیوں کے گھروں میں وقت گزار رہی ہے اور اس انتظار میں ہے کہ کہیں میرا رشتہ ہو جائے. یہ ہے وہ امتحان, چھوٹا امتحان ہے یہ, اس لیے کہ ابھی تو مشکلات آئی نہیں اسے. میں نے اسے کہا تمہیں مبارک ہو, ورنہ ایسے بھی ہیں جن کو سالہ سال تک نہ جانے کیا کیا ظلم سہنے پڑے. ایسے بھی ہیں کہ کلمہ پڑھا اور ادھر سے, ایسے بھی ہیں کہ کلمہ پڑھا اور زبان کو پلاس سے بھیچا کر اور زبان کو زخمی کر کے بعد اس میں نمک چھڑکا دیا. مجھے یاد ہے میں دیوبند میں تھا, جب ہم دیوبند میں پڑھتے تھے تو دیوبند کے مدرسے میں پڑھتے ہوئے میں مسجد میں امامت کرتا تھا, اور مسجد کا نام ہے قلعہ والی مسجد. ظاہر آج بھی وہ مسجد موجود ہے, بلکہ میں گیا تھا تو وہ کمرہ بھی موجود ہے جس کمرے میں نے 5 سال گزارے تھے امامت کے دوران. تو وہاں امامت کے دوران نماز پڑھنے کے لیے لوگ آتے تھے. تو ایک نماز پڑھنے کے لیے ایک شخص آتا تھا, وہ کبھی کبھی کوئی بات کرتا تھا تو مجھے محسوس یہ ہوتا تھا کہ یہ شاید یہاں دیوبند کا باشندہ نہیں ہے. یہ کہتا خبر کا چک, کم سے کم دیوبند سنیے, کس کن سن دیوبند تم سن لینگویج سر ساس نہ دیوبند لینگویج. مجھے محسوس ہوتا تھا کہ کم سے کم یہاں کا باشندہ یہ نہیں ہے. جیسے فرض کیجئے اگر میں کشمیری زبان بولنے لگوں گا آپ فوراً سمجھ جائیں گے کم سے کم شاہ رخ کوشر سنیے, جو کہتا ہے گاموں کا گام کو نہیں ایسے. ٹھیک انسان جب اگر یہاں شپیان کا کوئی آدمی بولنے لگے گا آپ فوراً محسوس کر لو گے یہ شپیان کا ہے, اور شپیان کا اگر کوئی شہر والا ہوگا وہاں وہ فوراً پہچان لیں گے. یہ انسان دوسری زبان کے لینگویج کو, دوسری زبان کے لہجوں کو پہچانتا ہے. تو بہرحال مجھے بھی لگتا تھا یہ آدمی یہاں کا نہیں ہے, لیکن ہم نے بھی کبھی پوچھا نہیں, اس نے بھی کبھی بتایا نہیں. ایک دن وہ اسی قلعے کی مسجد کے حوض پر وضو کر رہا تھا, جیسے یہاں جامع مسجد میں حوض ہے, حوض پر وہ وضو کر رہا تھا, کپڑے اس کے اوپر لگے ہوئے تھے, یہاں اس کے نشانات لگے دیکھے. تو میں نے ان سے کہا عمر, میں بھی وضو کر رہا تھا وہ بھی وضو کر رہا تھا, میں نے کہا عمر آپ کے ہاتھوں میں یہ نشان کیسے ہیں؟ اس نے وضو کرتے کرتے تھوڑی سی اس کے چہرے پر ہنسی آئی اور اس نے کہا امام صاحب نماز کے بعد میں کمرے میں آ کر بتاؤں گا. پڑھنا ہی نماز پڑھ کر کے جب میں کمرے میں آیا, وہ کمرہ بھی موجود ہے, وہ حوض بھی موجود ہے. بہرحال وہ کمرے میں آیا اور کمرے میں آ کر کہتا ہے امام صاحب آپ کیا پوچھ رہے تھے؟ تو میں پوچھ رہا تھا یہ ہاتھوں میں نشان کیسے ہیں؟ تو سنا ہاں میں نے آپ کو کبھی نہیں بتایا, آپ نے پوچھ لیا تو آج بتاتا ہوں, میں اصل میں مسلمان نہیں تھا, میں کسی اور ڈائناسٹی سے تھا. پھر میں نے جب کلمہ پڑھا میں مسلمان ہوا تو وہاں مجھے گھر والے جو ہیں لوہا گرم کر کے لگاتے تھے, اور یہی لوہا میرے پورے جسم میں لگا ہوا ہے. میں نے کہا عمر تم نے تو بڑی مصیبتیں برداشت کی ہیں. کہتا ہے جی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, مطلب بس یار شستر شاہ لومن گرم کر کے آ چکا نا, یہ کچھ بھی نہیں ہے. دمان جناب یہ کچھ بھی نہیں ہے. میں نے کہا پھر کہنے لگے میری ماں اور میری بیوی, کہا مطلب اس خاندر بولو سوچیے, میری ماں اور میری بیوی میرے ہاتھ ستون کے ساتھ باندھ دیتے تھے اور پھر لیٹرین سے ناپاکی لا کے میرے منہ میں بھرتے تھے اور کہتے تھے اسی زبان سے پڑھتا ہے تو محمد محمد لا, اسی وقت میرے منہ میں وہ ناپاکی بھرتے تھے اور آسن تھوپ دیتے اور میرا منہ بند کرتے تھے. 2.5-3 گھنٹوں تک میرے منہ میں پاخانہ ہوتا تھا. میں اس کو نیچے بھی نہیں اتار سکتا تھا, میں باہر بھی نہیں نکال سکتا تھا. نیچے کیسے اتارتا, کون کھائے گا پاخانہ, اور باہر کیسے نکالتا, ہاتھ پیچھے بندھے بھی ہوتے تھے. کہا کئی سال تک میں نے یہ مصیبت برداشت کی ہے مگر ایمان نہیں چھوڑا. میرے بھائیو اللہ نے ہم سے ایسا امتحان نہیں لیا. نادان ہیں ہم مسلمان, ہم کو کبھی خیال نہیں آیا کہ یا اللہ اس ایمان کے لیے آپ نے ہم سے کوئی قربانی نہیں دی, ہم نے کہیں مار نہیں کھائی, ہم نے کہیں ظلم نہیں سہا, ہم نے ماں باپ کو چھوڑنے کی نوبت نہیں آئی. ورنہ ایسے بھی ہیں کہ زندگی بھر کے لیے ماں باپ کو چھوڑنا پڑتا ہے. ابھی جب یہاں آ رہا تھا میں راستے میں ایک خاتون نے فون کیا
اور دردناک کہانی سنائی کہ آپ کو معلوم ہے میں نے کلمہ پڑھا ہے، آپ کو معلوم ہے جس خاندان سے میں ہوں اگر وہ مجھے دیکھ لیں گے تو مجھے وہ ذبح کر دیں گے، میں جس مسلمان کے گھر میں اس وقت ہوں اس مسلمان گھر میں مجھ پر یہ ظلم ہو رہا ہے۔